شیخ زماں ہے، یہ تمام ولیوں کا سردار ہے، اور یہ ایسا سردار ہے کہ میرا بیٹا عبدالقادر کہے گا یقول قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی وہ یہ کہے گا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو میرے آقا یہ ارشاد فرماتے ہیں، تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کہ واہ کیا مرتبہ، اے خوف ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 570 ہجری میں آپ پیدا ہوتے ہیں۔ قصبہ جیران جو کہ ایران کا ایک قصبہ تھا، اس کے محلہ لیف میں پیدا ہوئے۔ آپ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ ام الخیر ہے، آپ کا نام عبدالقادر رکھا جاتا ہے، آپ کی کنیت ابو محمد ہے، آپ کا لقب دنیا میں محی الدین ہے، اور آسمانوں میں آپ کا لقب باز اشہب ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرات گرامی یکم رمضان المبارک تھا۔ اللہ اللہ، جیسے کہ ابھی آپ نے حضرت سے سماعت فرمایا، جب آپ پیدا ہوئے آپ کو آپ کی والدہ نے دودھ پلانا چاہا، مگر آپ نے دودھ نوش نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اس دن ہی دو نوش نہیں فرمایا، بلکہ پورا مہینہ آپ نے دودھ نہیں فرمایا، اور پورے بچپنے کے زمانے میں آپ نے کبھی رمضان المبارک میں دودھ نوش نہیں فرمایا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کان لا یرضع صدی فی نہار رمضان، یعنی میرا بیٹا رمضان المبارک میں دن میں کبھی دودھ نہیں پیتا تھا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، ابھی آپ پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہوا ہے، ابھی آپ شریعت کے مکلف نہیں ہیں، ابھی احکام شریعت آپ پر لاگو نہیں ہیں۔ حضرات یہ تو ہندوستان میں بھی ہوتا ہے، اگر 18 سال کا زمانہ، 18 سال سے کم عمر کسی نوجوان کی ہوتی ہے، مرد ہو یا عورت، اگر 18 سال سے کم عمر ہوتی ہے تو اسے کچھ رعایت دی جاتی ہے، سزاؤں میں تخفیف کر دی جاتی ہے، مگر جب 18 سال کا نوجوان ہو جاتا ہے تو آئین ہندوستان اس پر لاگو قرار دیتی جاتے ہیں اور اس پر لاگو کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب تک انسان مکلف نہیں ہوتا ہے تو اس پر جو ہے احکام شریعت لاگو نہیں ہوتے، نہ اس پر نماز فرض ہوتی ہے، نہ اس پر روزہ فرض ہوتا ہے، نہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، نہ اس پر حج فرض ہوتا ہے، مگر جب وہ مکلف ہو جاتا ہے، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، اب اس پر یہ تمام فرائض اس پر فرض ہو جاتے ہیں، یہ تمام عبادات اس پر فرض ہو جاتی ہیں، مگر ظاہر میرے غوث اعظم تمہاری صداقت کو سلام، تمہارے تقدس کو سلام، تمہاری طہارت کو سلام، تمہارے تقوی کو سلام۔ غوث اعظم نے دودھ نہ پی کر کے یہ بتا دیا کہ اے میری 11ویں منانے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو میں نے تو بچپنے کے زمانے میں دودھ نہ پی کر کے یہ تمہیں بتا دیا اور یہ اعلان کر دیا، مگر تم بالغ ہونے کے بعد روزہ رکھنا، اور اگر تم پر کوئی ایسی مصیبت آ جائے یا تم سفر میں ہو یا تم بیماری میں مبتلا ہو تو روزے کا احترام کرنا، اگر دل میں کھانا تو چھپ کر کے کھانا۔ مگر آج ہمارا عالم یہ ہے، اپنے یو پی کے حالات یا بہار کے حالات یا راجستھان کے حالات تو بہت اچھے ہیں، یا ممبئی کے حالات تو بہت اچھے ہیں، مگر بہت ساری جگہیں ہندوستان میں ایسی ہیں کہ وہاں لوگ بہت کم روزہ رکھتے ہیں۔ کرناٹک ہم لوگ جاتے ہیں، مفتی صاحب نے بڑی بڑی مساجد میں جو ہے تراویح پڑھائی ہے، خطابات سے لوگوں کو مالا مال کیا ہے اپنے۔ حضرات گرامی وہاں لوگ روزہ تو نہیں رکھتے ہیں، مگر افطار کرنے کے لیے روز آتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ارے صاحب ہم بڑی پریشانی میں ہیں، ہم پر جو ہے آج مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں،
لہذا میرے بھائیوں ہمیں اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی میں بدلاؤ پیدا کرنا ہوگا۔ جب تک ہم شریعت کے تابعدار نہ ہو جائیں، جب تک ہم شریعت کو فالوور نہ ہو جائیں، جب تک ہم شریعت کو فالو نہ کرنے لگیں، جب تک شریعت کے رنگ میں ہم رنگ نہ جائیں، اس وقت تک ہم سچے قادری نہیں ہو سکتے ہیں، اس وقت تک ہم سچے چشتی نہیں ہو سکتے ہیں، اس وقت تک ہم سچے صابری نہیں ہو سکتے ہیں، اس وقت تک ہم سچے نظامی نہیں ہو سکتے ہیں، اس وقت تک ہم سچے برکاتی نہیں ہو سکتے ہیں، اس وقت تک ہم سچے جو ہے اشرفی نہیں ہو سکتے ہیں، اس وقت تک ہم سچے رضوی نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا شریعت کی پیروی کرو۔ حالات بڑے ناگفتہ بھی ہیں، حالات بڑے نازک ترین چل رہے ہیں۔ آج ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے کہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے یا صرف فلسطین کے مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو استوار نہ کیا، اگر ہم نے اپنی زندگی میں انقلاب برپا نہ کیا، تو آپ جانتے ہو یہ ہندوستان کس کی تقلید کر رہا ہے، یہاں کا پی ایم کس کی تقلید کر رہا ہے، یہ دوستی سے کس سے ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ جو حشر آج فلسطین میں کیا جا رہا ہے، اللہ نہ کرے وہ وقت یا وہ عہد یا وہ زمانہ آئے کہ یہاں کے مسلمانوں پر یعنی ایسا وقت آ جائے، لہذا وہ وقت آنے سے پہلے غوث اعظم کے سچے وفادار بن کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا دو اور ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالو۔ جب تم رب کی بارگاہ میں عرض کرو گے مولا میں غوث اعظم کا سچا وفادار ہوں، نہ تو نماز کبھی چھوڑوں گا نہ کبھی جھوٹ میں بولوں گا، تو رب کی رحمت جواب دے گی اے میرے بندے، ارے غوث اعظم کی غلامی اختیار کرنا یہ تیرا کام تھا اور تمہیں عزت دینا یہ میرا کام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہو گئے۔ سرکار کی جب 4 سال یا 5 سال جو پڑھنے کی بسم اللہ خوانی کی عمر ہوتی ہے، جب وہ عمر ہوئی، جب آپ کو مکتب میں بھیجا گیا۔ آج ہمارے یہاں تعلیم پر زور بہت کم ہے۔ 12 سال تک 15 سال تک تو ہمارے بچے یوں ہی کھیلتے پھرتے ہیں۔ ماں بھی خوش ہے میرا بچہ تو فیس بک چلاتا ہے، باپ بھی خوش ہے کہ میرا بچہ تو بڑا اچھا گیم کھیلتا ہے، اور سب گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ مگر حضرات گرامی آج یہ جو گیم کھیل رہا ہے، جب یہ جوان ہو کر کے جب تم اس کی بہو لے کر کے آؤ گے، جب یہ تمہارے ساتھ میں گیم کھیلے گا تو پتا چلے گا کہ ہاں یہ جو ہم نے بچپن میں گیم کھلایا تھا آج اس کے جو ہے یہ کس طرح سے بلبل یعنی گل اور پھوٹے جو ہے یہ کھلا رہا ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں ہم اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں، انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کریں۔ حضرات آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ نہ ہمارا بچہ مدرسے میں جاتا ہے نہ ہمارا بچہ اسکول میں جاتا ہے۔ آج آپ یہودیوں کو دیکھیے، مٹھی بھر ہیں یہودی پوری دنیا میں، مگر بائیولوجی پر ان کا قبضہ ہے، ٹیکنالوجی پر ان کا قبضہ ہے، میڈیا پر ان کا قبضہ ہے۔ تو حضرات انہوں نے دین کو سیکھا ہے، انہوں نے تعلیم کو حاصل کیا ہے، انہوں نے ریسرچ کی ہے، تحقیق کیا ہے۔ آج پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں یہودی، جبکہ ان کا کوئی دین نہیں ہے، جبکہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا مذہب بھی باطل و مسدود ہے، اور وہ خود بھی کاذبین کی جماعت میں سے ہیں۔ وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، وہ جبریل کے بھی دشمن ہیں، وہ رسول اللہ کے بھی دشمن ہیں، اور ہم تو ایسا مذہب صادق رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ غم مت کرنا، سستی مت کھانا، ہم تمہیں کو غالب کریں گے، شرط یہ ہے کہ تم پکے مومن بن جانا۔ یہ کوئی میرا یا آپ کا اعلان نہیں ہے، کسی پردھان منتری کا اعلان نہیں ہے، کسی نیتا کا اعلان نہیں ہے، بلکہ وہ پروردگار فرما رہا ہے جس کی شان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وہ پروردگار فرما رہا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف جب پڑھنے کی ہوئی آپ کو مکتب میں بھیجا گیا. آج ہمارے ہاں تو جو ذہین بچے ہوتے ہیں ماں پہلے ہی فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں تو ڈاکٹر بناؤں گی انجینئر بناؤں گی, اور جو بالکل جو ہے پٹ دماغ ہوتا ہے نہ جسے رینٹ کا شعور ہے نہ صفائی کا نہ طہارت کا, اسے امام صاحب کے پاس میں بھیج دیتے ہیں کہ لو امام صاحب پڑھے گا نہیں تو کم سے کم یہاں کھیلتا تو رہے گا. لہذا میرے بھائیوں ہم اپنے بچوں کو بہترین عالم بھی بنائیں.